بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرة عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 114 ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور کون بڑا ظالم ہے اس بندے سے جو روکے لوگوں کو اللہ کی مساجد سے کہ اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اور کوشش کرتا ہے مسجد کی ویرانی میں۔ اولئک ما کان لہم، ان کو تو چاہیے تھا کہ مسجد میں ڈرتے خوف کھاتے داخل ہوتے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت بڑا ڈراتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس بندے سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی مساجد سے روکتا ہے۔ اب کون روکتے تھے لوگوں کو اللہ کی مساجد سے؟ دیکھیں جو پیچھے ذکر آیا، یہود کا بھی، نصارہ کا بھی، مشرکین کا بھی، یہ تینوں یہ کام کرتے ہیں۔ نصارہ انہوں نے بیت المقدس پہ حملہ کیا، عیسائیوں نے بخت نصر سے انہوں نے مدد لی۔ بیت المقدس کے اندر جو یہودی نماز پڑھتے تھے، بخت نصر نے چڑھائی کی، یہودیوں کو قتل کیا، مسجد کو ایک دفعہ گویا کہ گرا دیا، ڈھا دیا، اور مسجد کے اندر خنزیر ذبح کیے گئے۔ یہ کام یہ عیسائیوں نے گویا کروائے، تو اس سے بڑی بربادی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور جو مشرکین مکہ تھے، میرے نبی علیہ السلام 6 ہجری کے اندر ذوالقعدہ کے مہینے میں چلے تھے۔ میرے نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا، عمرہ کر رہا۔ حضور نے جیسے ہی ذکر کیا، صحابہ تیار ہو گئے، حضور چلتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام 1400 صحابہ کی جماعت لے کے جب مکہ کی طرف روانہ ہوئے، مکہ کے قریب ہی حدیبیہ کے مقام پر انہیں روک لیا گیا کہ آپ نہیں عمرہ کر سکتے۔ حالانکہ میرے نبی اسلحہ نہیں لائے تھے، لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، جہاد کے لیے نہیں آئے تھے۔ حضور بار بار فرما رہے تھے کہ میں صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آیا۔ انہوں نے کہا نہیں کر سکتے، روک دیا۔ مشرکین مکہ اس زمرے میں آ گئے، اور اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کی خواستیں کھیلا کرتے تھے۔ میرے نبی علیہ السلام کو بیت اللہ کے پاس جب میرے نبی کا مکی دور تھا نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ میرے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل آتا ہے، بار بار تڑیاں دے کے جاتا ہے، حضور پھر نماز پڑھی تو دیکھوں گا، پھر پڑھی تو دیکھوں گا۔ میرے نبی آ جاتے نماز پڑھتے۔ ایک دفعہ ابو جہل کو کسی نے اکسایا، تو نے ایک دفعہ حضور کو یہ دھمکی تو دی ہے، اب کچھ عمل بھی کر، کوئی گڑبڑ تو کرنا۔ لہذا اس نے پتھر لیا اور حضور کے قریب پہنچنے کی کوشش کی کہ میں پتھر سے حضور پر وار کروں، اور جیسے ہی قریب پہنچنے لگا تو اچانک پیچھے بس بھاگنے لگ گیا، پیچھے ہونے لگ گیا، الٹے پہ چلنے لگ گیا۔ کسی نے کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا بس جی میرے اور حضور کے درمیان ایک آگ کی خندق حائل ہو گئی تھی، اگر میں تھوڑا سا ہی آگے بڑھتا میں آگ میں گرتا۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ابو جہل آج آگے بڑھتا تو اس کی بوٹی بوٹی کر دی جاتی، ختم کر دیا جاتا اسے۔ حضرت عمر کے اس امت پہ جتنے احسان ہیں نا، بہت زیادہ۔ پہلے حضور علیہ السلام، حضور کے صحابہ 30 تھے یا 40 تھے، آپ دار ارقم میں ہیں، وہیں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ جب عمر ایمان لائے تو عمر نے پوچھا حضور علیہ السلام سے، کیا حضور ہم حق پہ نہیں ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہم حق پہ ہیں، کیا مشرکین مکہ باطل نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا بے شک باطل ہیں۔ فرمایا پھر حضور چلتے ہیں، جا کے ادھر ہی نماز پڑھتے ہیں۔ عمر ایمان لائے اور ہم چھپ کے نماز پڑھیں۔ اور حضور علیہ السلام حضور کی جماعت کو مکہ بیت اللہ کے قریب لے گئے، تلوار ہاتھ میں عمر لیے ہوئے ہیں۔ فرمایا جس کو شوق ہو بچوں کو یتیم کرانے کا، عورتوں کو شوق ہو بیوہ کرانے کا، تو پھر آ کر عمر کا مقابلہ کرے، آج بیت اللہ میں ہم نماز پڑھیں۔ اور بیت المقدس پہ یہود نے قبضہ کیا ہوا تھا، غالباً 16 ہجری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو فتح کروایا اور بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ مسلمانوں کی عبادت کے لیے بیت المقدس کو پھر 16 ہجری میں کھولا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مساجد کے آباد کرانے کے اندر گویا آگے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے اس بندے سے، منع، جو منع کرے، روکے، مساجد اللہ کی مساجد سے۔ تو یہ یہود بھی کام کرتے تھے، یہ عیسائی بھی کام کرتے تھے، یہ مشرک بھی کام کرتے تھے، اللہ کی مساجد سے روکتے تھے۔ وسعی فی خرابها،
اور اللہ فرماتے ہیں اور کوشش کرتا ہے اس کی ویرانگی کی، کہ مسجد کسی طرح ویران رہے، مسجد آباد نہ رہے۔ اور یہ ہم لوگ کس طرح کرتے ہیں؟ کیا ہم تو اس زمرے میں نہیں ہیں؟ مفسرین نے بڑا پیارا سمجھایا ہے، فرمایا حضور علیہ السلام نے جو آداب سکھائے ہیں مسجد کے، اگر ان آداب کے خلاف ہی چلیں گویا مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا پیاز کھا کے، لہسن کھا کے، بدبو والی چیز کھا کے، سگریٹ پی کے، حکا پی کے، اس طرح کی چیزیں جس سے سمیل اور تعفن پھیلتا ہو، فرمایا یہ کھا کے مسجد میں نہ آیا کرو، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور جن بندوں کو تکلیف ہوتی ہے اگر وہ رک گئے گویا مسجدوں کو ویرانی میں ہمارا ہاتھ ہے، فرمایا یہ کام نہ کیا کرو۔ اسی طرح میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے مجنوں ہیں، جو تمہارے پاگل ہیں، جو تمہارے چھوٹے بچے ہیں جن کو آداب کا پتہ نہیں، پیشاب نہ کرتے، فرمایا ان کو بھی مسجد میں نہ لایا کرو، اس سے مسجد گندی ہو سکتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ، میرے نبی کے ایک صحابی ہیں، دیہاتی تھے، سادہ تھے، پہلی دفعہ پتہ نہیں آئے، آ کے دعا مانگ رہے ہیں اللہ میرے اوپر بھی رحم فرما اور میرے نبی پر بھی رحم فرما، باقی کسی پر رحم نہ فرما۔ حضور علیہ السلام نے سمجھایا بھئی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، آپ مانگیں سب کے لیے۔ بس تھوڑی دیر گزری، مسجد نبوی میں کھڑے ہو گیا پیشاب کرنے، صحابہ بھاگے کہ اس کو روکیں، میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں روکو نہیں، اس نے پیشاب کر لیا۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے پیار سے بیٹھ کے سمجھایا اے میرے صحابی، اے میرے فلاں، یہ مسجدیں ذکر کرنے کے لیے ہوتی ہیں، عبادت کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اس کام کے لیے نہیں ہوتی جو آپ نے کیا ہے۔ بڑے پیار سے سمجھایا، تو اس سے پتہ چلا کہ مسجدیں یہ تو نماز کے لیے ہیں، ذکر کے لیے ہیں، عبادت کے لیے ہیں۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں سمجھایا قرب قیامت ایسا زمانہ آئے گا لوگ بڑی عمدہ مسجدیں بنائیں گے، بڑی پکی مسجدیں، اور اس کو بڑا مزین کیا جائے گا، لیکن نمازیوں سے وہ ویران ہوں گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے قرب قیامت ایسا زمانہ آئے گا مسجد نمازیوں سے بھری ہوگی، بے شک ایک بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہ ہوگا، افراتفری ہوگی ہر ایک پر، بڑی جلدی ہوگی۔ تو اس طرح کے کام نے بعض مفسرین نے لکھا جو مسجدوں کے قریب جن کے گھر ہیں، دکانیں ہیں، میوزک چلاتے ہیں، اگر کوئی دور سے بھی کوئی میوزک چلا کے گزرنے والا ہوتا، بلکہ حیا اتنا ہوتا تھا مسجدوں کو دیکھ کے بند ہو جاتی تھی ہر چیز۔ آج تو مسجدوں کے قریب سے گزر رہے ہوتے ہیں، موبائل بھی چلا رہے ہیں، میوزک چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، اور گھروں میں میوزک چل رہا ہوتا ہے، مسجدوں کا لحاظ نہیں، مسجدوں کا احترام، وہ بھی اس میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا جو مسجدوں کے اندر امام اور مؤذن اس طرح کے متعین کر دیتے ہیں جن کو قرآن و حدیث کا علم نہیں، دین سے کوسوں دور ہیں، ایسی مساجد ہیں، یقین مانے ایسے لوگ نہ ان کی داڑھی پوری، نہ ان کو شریعت کی کسی بات کا علم، بس ایک پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے، بس یہ آ رہا ہے ہمارا پہلے سے، قرآن بھی پڑھنا صحیح نہیں آتا، گویا یہ بھی اندرونی طور پر مسجدوں کو ویران کرنے کے مترادف ہے۔ تو مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح کچھ مساجد میں لوگوں کو روکا جاتا ہے، جی فلاں پارٹی والا نہ آئے، فلاں پارٹی والا نہ آئے، فلاں پارٹی والا نہ آئے، یہ بھی مسجدوں کو ویران کرنے کے مترادف ہے۔ جماعت والوں کو روک دیا جاتا ہے کہ آپ ہماری مسجد میں نہ آیا کریں۔ میرے نبی علیہ السلام کی خدمت میں نجران کے عیسائی آئے ہوئے ہیں، ان کی تمنا تھی کہ ہم سارے اکٹھے رہیں، وگرنہ میرے نبی تو چاہتے تھے کہ 2 4 ہم لوگوں کو گھر ٹھہرا دیں۔ میرے خیال میں کوئی 60 یا 90 بندوں کا وفد تھا، انہوں نے کہا نہیں حضور ہم جہاں رہیں گے اکٹھے رہیں گے۔ ان کو خطرہ تھا کہ اگر 2 4 بندے ہمارے ادھر ادھر ہو گئے نا، پھر علیحدہ انفرادی طور پر متاثر ہو جائیں گے اسلام سے، اسلام لے آئیں گے، ان کے دلوں میں تھا اسلام تو ہم نے لانا نہیں۔ تو پھر میرے نبی نے فرمایا اکٹھے رہنا ہے تو پھر مسجد نبوی حاضر ہے۔ نجران کے عیسائی مسجد نبوی میں رہ رہے ہیں، اتنی عظمت والی مسجد جس کی ابتدا میرے نبی نے خود رکھی۔ جب وہ گئے میرے نبی نے مسجد کو دھلوایا نہیں، اس کو پاک نہیں کیا کہ عیسائی یہاں پہ رہے، یہاں پہ مشرک رہے، یہاں پہ کافر رہے۔ آج جماعت والے اگر کسی مسجد میں آ جائیں، اتنے ہم گئے گزرے بن کے ہم مسجدوں کو دھلوا رہے ہوتے ہیں کہ مسجدیں ناپاک ہو گئی ہیں۔ اخلاقی گراوٹ دیکھ لیں کہ کتنے ہم گئے گزرے ہو چکے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی مساجد سے روکے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے۔ اب بعض حضرات نے اس سے یہ دلیل لی جی ہم لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اونچی آواز سے کرتے ہیں، ہمیں روک دیا جاتا ہے جی آپ مسجد میں اللہ کا ذکر نہ کریں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ہم پاس میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت اونچی آواز سے کر رہے ہیں،
یا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، فرمایا یہ بھی مسجدوں کو ویران کرنے کے مترادف ہے، لوگوں کو اللہ کی مساجد سے روکنے کے مترادف ہے۔ وہ اگلے دن پھر دوبارہ نہیں آئے گا نماز پڑھنے، یہاں تو نماز پڑھنے کی لذت ہی نہیں ہے، میں نماز پڑھتا ہوں یہ اتنا اونچا اونچا شور مچاتے ہیں۔ اور اس سے بھی تو ہمیں منع کیا گیا ہے، اور یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں بتلایا گیا ہے کہ مسجدوں میں شور شرابہ ہوگا، دنیاوی باتیں کی جائیں گی۔ مسجدوں کے آداب میں ہے کہ اس میں بالکل خاموشی اختیار، مسجدوں میں بھاگنا نہیں چاہیے، حتیٰ کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جماعت کھڑی ہو جائے تم آؤ، تم چلتے ہوئے آؤ، بھاگتے ہوئے نہ آؤ۔ اور پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نماز تم پالو اس کو پڑھ لو، اور جو تمہاری رہ گئی ہے نماز اس کو بعد میں تم پورا کر لو۔ مسجد کے آداب کا خیال رکھا گیا ہے، مسجد کی زمین زندہ ہوتی ہے، بھاگتے ہوئے نہیں آنا کہ جی میری رکعت نہ رہ جائے، میری یہ نہ، نہیں، فرمایا آرام سے سکینت پکڑو، آرام سے چلتے ہوئے۔ تو مسجدوں کے احترام کا اس قدر خیال رکھا گیا۔ تو مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا منع، مسجد میں اونچی آواز سے بات کرنا منع، مسجدوں میں حد لاگو کرنا۔ مسجد عدالت کے طور پر اس میں قاضی فیصلہ تو کر سکتا ہے، لیکن کسی مجرم کو مسجد کے اندر سزا دینا یہ مسجد کے آداب کے خلاف، یہ ٹھیک نہیں۔ تو فرمایا کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اسے جو لوگوں کو اللہ کی مساجد سے روکے، اس میں اللہ کا نام ذکر کرنے سے، اللہ کے نام کو یاد کرنے سے کہ اللہ کا ذکر یہاں پہ نہ کرو، روکے، اور اس کی ویرانی کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ان کی مسجد ویران ہو جائے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اللہ کہتے ہیں ان کو تو چاہیے تھا مسجدوں میں آتے تو ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے آتے کہ اللہ کا گھر۔ آج ہم کسی بڑے سیٹھ کے گھر جائیں، کسی بڑے کے گھر جائیں، دنیا دار کے گھر جائیں، کسی بڑے عہدے والے کے گھر جائیں تو بڑا دیکھ دیکھ کے سنبھل کے قدم رکھ رہے ہوتے ہیں کہ جوتا یہ لوگ پتہ نہیں کہاں پہ اتارتے ہیں، میں وہیں پہ اتار دوں، یہ پتہ نہیں بیٹھک کے اندر جوتا لے کے جاتے ہیں یا باہر، بڑی ترتیب سے چل رہے ہو، مسجدوں کے آداب کا خیال نہیں ہوتا۔ تو جس طرح ایک عام دنیاوی عہدے والے کے گھر جاتے ہیں، بڑے سنبھل کے قدم رکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو اللہ کا گھر ہے جو مالک الملک ہے، اس کے گھر میں آئیں تو بڑی احتیاط سے آئیں۔ لہم فی الدنیا خزی، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ رسوائی ان کی اسی وقت ہو گئی تھی جب میرے نبی نے مکہ فتح کیا۔ پہلے میرے نبی کو جب حضور کر کے جا رہے تھے مدینہ، میرے نبی نے عثمان ابن ابی طلحہ کو بلایا، عثمان میں جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کے، ایک دفعہ چابی دے دے، میں بیت اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ عثمان ابن ابی طلحہ نے چابی نہیں دی، میرے نبی نے یاد دلوایا، عثمان وہ وقت یاد کر جب جس جگہ پہ تو کھڑا ہے اس جگہ پہ میں کھڑا ہوں گا، اور جس جگہ پہ میں ہوں اس جگہ تو کھڑا ہوگا، چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ جا تیرے جا بڑے ویکھے ہیں، لوگ تجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے، تو مکہ کے فتح کرنے کی سوچتا ہے۔ صرف 8 سال کا عرصہ گزرا، میرے نبی فاتح بن کے تشریف لائے، عثمان ابن ابی طلحہ کو میرے نبی نے بلایا، میں عثمان چابی دے، لڑکھڑاتے ہاتھوں سے چابی دی، اور دل میں خیال کر لیا کہ آج چابی پھر نہیں ملے گی۔ بڑے بڑے صحابہ متمنی تھے کہ آج چابی ہمیں ملے گی۔ میرے نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا، نماز پڑھی، میرے نبی باہر تشریف لائے، عثمان وہ وقت یاد ہے جب میں نے تجھے کہا تھا؟ جی یاد ہے حضور۔ فرمایا لے عثمان چابی، قیامت تک تیری نسل میں چابی رہے گی۔ عثمان ابن ابی طلحہ نے کہا حضور پھر کلمہ بھی پڑھا دو، اگر چابی مجھے دینی ہے پھر کلمہ بھی پڑھا دو۔ میرے نبی علیہ السلام نے کلمہ بھی عثمان ابن ابی طلحہ کو پڑھایا۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، تو رسوائی اس وقت ان کو ہوئی نا۔ میرے نبی نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے، آج پتہ چلے ان کو حضور تشریف لائے، ایمان کا بول بالا ہو گیا، ایمان غالب ہو گیا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ جو لوگ مسجدوں کو آباد کی بجائے ویران کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، مسجدوں کے آداب کا خیال نہیں کرتے، پھر ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مسجدیں آباد کرنے والا بنائے۔